وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار اور ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل پر بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں۔ خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و صحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا اور ہر انسان کے اندر فطری طور پر خیر اور شر کو پہچاننے کا ایک مادہ رکھا ہے۔ اس مادے کو ہم اور آپ مختلف ناموں سے جانتے ہیں۔ آج اسی مادے سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی، جسے حدیث کی زبان میں حیا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حیا عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں بھی اسی طور پر شرم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حیا کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا معنی و مفہوم ہے، اور اس کے نہ ہونے کے بعد کیا کیفیت بنتی ہے، یہ چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں ذکر کی جائیں گی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد صحیحین کی جو دو روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 73 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر بضع و ستون شعبہ کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، یعنی ایمان کی 63 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان کی 73 سے زیادہ، یا ایک دوسری روایت کی روشنی میں 63 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان شاخوں میں سے سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا، یعنی اقرار کرنا، اس طور پر بھی کہ دل میں بھی اس کا یقین پایا جاتا ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، دل میں یقین بھی ہو۔ یہ ایمان کی شاخوں میں سے سب سے افضل شاخ ہے۔ یعنی ایمان کے بہت سے اجزاء ہیں، بہت سے پارٹ ہیں، بہت سے حصے ہیں۔ ان سارے حصوں پر جب عمل ہوتا ہے تو ایک آدمی کامل مومن بنتا ہے، اور جتنے ہی زیادہ اس کے حصے چھوٹتے چلے جائیں گے، اتنے ہی زیادہ آدمی کے ایمان میں نقص اور کمی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہی سے نقطہ نکلتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے، ایمان میں کمی اور اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ایمان کی شاخیں، ایمان کے اجزاء جتنی زیادہ پائے جائیں گے، ایمان میں اتنی زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان کی شاخوں میں جتنی زیادہ کمی ہوتی چلی جائے گی، ایمان میں اسی اعتبار سے کمی ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ،
ایمان کی شاخوں میں سے سب سے افضل شاخ، سب سے افضل پارٹ اور حصہ یہ ہے کہ آدمی دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کمتر حصہ یہ ہے کہ آدمی راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ کوئی بھی تکلیف دہ چیز جس سے کسی انسان کو، کسی جانور کو ذہنی یا جسمانی نقصان اور تکلیف پہنچ سکتی ہے، اسے راستے سے ہٹا دینا ایمان کا ایک ادنا اور معمولی شعبہ اور حصہ ہے۔ اس سے ایک دوسری بات معلوم ہوئی کہ ایمان صرف یقین اور اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان عمل کا بھی نام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز کے ہٹانے کو، یعنی ایک عمل کو، ایمان کا ایک پارٹ اور حصہ قرار دیا ہے۔ لہذا ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے جس طرح ایمانیات اور عقائد کا یقین ضروری ہے، جس طرح زبان سے اقرار ضروری ہے، ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے تقاضوں پر عمل بھی کیا جائے، کیونکہ ایمان کا بغیر عمل کے تکمیل ایمان کی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایمان کی تکمیل عمل کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے، بہت اہم حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 باتیں بیان فرمائیں۔ ایک بات تو یہ کہ ایمان کی 73 یا 63 شاخیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایمان کا افضل حصہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور تیسری بات یہ کہ ایمان کا کم سے کم والا درجہ یہ ہے کہ آدمی کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے۔ اور چوتھی بات جو سب سے اہم بات بیان فرمائی، جو موضوع سے متعلق ہے، وہ ہے کہ ایمان کا بہت اہم حصہ حیا اور شرم بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کے اندر حیا نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں۔ حیا اور شرم جتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے، ایمان اتنی زیادہ مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ حیا اور شرم کا مادہ جتنا زیادہ گھٹتا چلا جائے گا، اسی اعتبار سے ایمان کا مادہ گھٹتا اور کم ہوتا چلا جائے گا، ایمان میں نقص اور کمی ہوتی چلی جائے گی۔ حیا کی کیا اہمیت ہے، اس تعلق سے میں چند احادیث آپ کے سامنے اور ذکر کر دوں، پھر حیا سے متعلق مزید گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ صحیحین کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو یعظ اخاہ یعنی فی الحیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا، اسے نصیحت کر رہا تھا حیا کے معاملے میں۔ یعنی اس کا بھائی بہت زیادہ شرمیلے مزاج کا تھا، بہت زیادہ حیادار تھا، باحیا تھا۔ ایسے آدمی کو عام طور سے معاشرے میں بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی عام طور سے گارجین ایسے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بہت زیادہ شرم و حیا ٹھیک نہیں ہے۔ یہی کیفیت اس انصاری صحابی کی بھی تھی، وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا حیا کے سلسلے میں کہ بہت زیادہ شرم و حیا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو فرمایا، دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دو، جو تم سمجھا رہے ہو تمہارا سمجھانا مناسب نہیں ہے، اس کا باحیا رہنا زیادہ مناسب ہے۔ فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ، ایک جز ہے۔ صحیح بخاری ہی کی ایک روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بالخیر، حیا سوائے بھلائی کے اور کوئی چیز نہیں لاتی ہے۔ یعنی حیا کو اختیار کرنے سے ایک آدمی کو دنیا اور آخرت میں سوائے خیر کے، سوائے بھلائی اور اچھائی کے کچھ اور نہیں ملتا ہے۔ یعنی حیا خیر کا سبب ہے، شر کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الحیاء خیر کلہ، حیا مکمل خیر ہی خیر ہے، حیا میں شر کا مادہ ہے ہی نہیں، حیا مکمل آدمی کے لیے خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، والبذاء من الجفاء، اور بے حیائی کرنا، بے شرمی میں مبتلا ہو جانا یہ آدمی کی بے وفائی کی دلیل ہے۔ آدمی کا بے حیا ہو جانا، بے شرم ہو جانا، یہ اس کے بے وفا ہونے کی دلیل ہے۔ جس آدمی کے اندر بے حیائی کا مادہ پایا جائے گا، نہ وہ کسی انسان کے ساتھ وفا کر سکتا ہے، نہ اپنے ایمان کے ساتھ وفا کر سکتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وفا کر سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں آدمی با وفا لگے، مگر حدیث غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر بے حیائی کا مادہ پیدا ہوگا تو دھیرے دھیرے اس کے اندر بے وفائی کا جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا ہے۔ جس آدمی کو بے حیا پائیے، یقین کے ساتھ جان لیجیے حدیث کی روشنی میں کہ وہ وفا نہیں کر سکتا ہے، بے وفا ہوگا وہ۔ والجفاء من النار، اور بے وفائی، بدعہدی اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، کلمہ رسالت کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، یہ بے وفائی اور بدعہدی انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حیا کا ایمان سے اور ایمان کا جنت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح سے بے حیائی کا بے وفائی سے اور بے وفائی کا جہنم میں لے جانے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ لہذا جو آدمی جنت میں جانے کا خواہش مند ہے، جہنم سے بچنے کا خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ وہ حیا کو اختیار کرے، بے حیائی سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبذاء والبیان شعبتان من النفاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء والعی، حیا اور شرم، والعی، اور کم بولنا، کم باتیں کرنا، من الایمانی شعبتان من الایمانی، یہ دونوں ایمان کی بڑی اہم شاخیں ہیں۔ حیا اور شرم کا مادہ آدمی کے اندر پایا جائے، کم گفتگو کرے جاننے کے باوجود، بولنے کی سکت اور طاقت رکھنے کے باوجود کم گفتگو کرے، کم بولے، تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں ایمان کی دو اہم شاخیں ہیں۔ والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، اور بے حیائی اور بہت زیادہ بولنا، بہت زیادہ باتیں کرنا، اور کھلے الفاظ میں کسی بات کو بیان کرنا، یہ دونوں چیزیں نفاق میں سے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کے دل میں نفاق کا بیج ڈالنے والی چیزوں میں سے ہیں۔ آدمی بے حیائی پر آمادہ ہو جائے، فحش گوئی پر آمادہ ہو جائے، بہت زیادہ کھلے الفاظ میں باتوں کو بیان کرنے لگے، تو یہ چیز اس کے دل کے اندر یا تو عقیدے کے اعتبار سے نفاق پیدا کر دے گی، یا کم سے کم عمل کے اعتبار سے نفاق پیدا کر دے گی۔ عقیدے کا نفاق تو واضح ہے، اس کے اندر ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، کفر بڑھتا چلا جائے گا۔ اور عمل کا نفاق یہ ہے کہ آدمی زبان سے ایمان اور رسالت اور توبہ اور محبت اور عمل، ساری باتیں تو کر رہا ہوگا، عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہوگا۔ یہ نفاق عملی ہے۔ جو آدمی بے حیائی اختیار کرنے والا ہو، جو آدمی فحش گو ہو، بہت زیادہ بولنے والا ہو، اس کے اندر گویا نفاق کے جراثیم پائے جاتے ہیں، نفاق کا بیج پایا جاتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء والعی من الایمان وہما یقربان من الجنہ، حیا اور کم گفتگو کرنا یہ دونوں ایمان میں سے ہیں، اور یہ دونوں انسان کو جنت سے قریب کر دینے والی چیزیں ہیں۔ وَيُبَاعِدَانِ مِنَ النَّارِ، اور یہ دونوں چیزیں انسان کو جہنم سے دور کر دینے والی چیزیں ہیں۔ وَالْفُحْشُ وَالْبَذَاءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور بے حیائی کرنا اور فحش بکنا یہ شیطان میں سے ہے، یعنی شیطانی عمل ہے۔ بے حیائی تو واضح ہے، میں ذرا ایک لفظ کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ فحش، یہ لفظ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما کان فاحشا ولا متفحشا، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر فحش بکنے والے تھے، فحش باتیں کرنے والے تھے فطری طور پر، اور نہ ہی بالارادہ کبھی فحش بولتے تھے۔ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، کسی چیز کا مزاج بن جاتا ہے آدمی کا،
کسی آدمی کا غصے کا مزاج بن گیا، بات بات پہ غصہ ہو رہا ہے. کسی آدمی کا تیز بولنے کا مزاج بن گیا، بات بات پہ تیز بولتا ہے. کسی آدمی کا بات بات پہ گالی گلوچ کا مزاج بن گیا، بات بات پہ گالی گلوچ بکتا ہے. یہ ہے مزاج بننا. ما کانا فاحشن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ نہیں تھا کہ آپ عام طور سے فحش باتیں کریں. ولا متفحشن، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں جان بوجھ کر کے فحش بات کرتے تھے. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کسی آدمی کی عادت نہیں ہوتی گالی دینے کی، غصے میں گالی دے دیتا ہے. کسی آدمی کی عادت نہیں ہوتی تیز بولنے کی، غصے میں تیز بول بیٹھتا ہے. بعض دفعہ ارادے سے بولتا ہے اور بعض دفعہ آدمی کی عادت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و فطرت تھی کہ آپ فحش بکتے تھے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصدن ارادہ کر کے فحش بکتے تھے. یہ فحش کیا ہے؟ فحش سے قرآن میں منع کیا گیا، حدیث میں منع کیا گیا. قل انما حرم رب الفواحش ما ظہر منها ما بطن. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہمارے رب نے فواحش کو، فحش کو حرام قرار دیا ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی، جو باطن ہے وہ بھی. عام طور سے فحش کا معنی بے حیائی سے کیا جاتا ہے، لیکن فحش کا صحیح معنی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے کام ایسے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں اگر بہت کھلے الفاظ میں بول دیا جائے تو انسان کو یا تو شرم آ جاتی ہے. ایک مہذب آدمی کھلے الفاظ میں اس بات کو کہنا گوارا نہیں کر سکتا ہے، یا اس بات کو سن کے گھن آ جاتی ہے. بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں کھلے الفاظ میں کہنا ایک مہذب آدمی، ایک مہذب سماج گوارا نہیں کرتا ہے. اب بہت سی باتیں ایسی ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں کھلے الفاظ میں بیان کر دیا جائے تو اسے سننے سے گھن کی کیفیت آتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں عربی میں بھی، اردو میں، تمام زبانوں میں ٹوائلٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو انگریزی میں ٹوائلٹ بولتے ہیں. آپ اردو میں جائیے یا عربی میں جائیے تو اس کے لیے بیت الخلا بولا جاتا ہے. بیت الخلا کا معنی خلوت کا گھر. قضاء حاجت کو حدیث کے اندر کہا گیا اذا اراد الخلاء، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں جانے کا ارادہ کرتے تھے. خلوت کا مطلب قضاء حاجت کے لیے. دیکھیے قضاء حاجت کا لفظ آ گیا. قضاء حاجت کا مطلب ضرورت پوری کرنا، یعنی ایک کام ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، قضاء حاجت کرنا. لیکن قضاء حاجت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں مہذب سماج میں، وہ کھل کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کو وہ الفاظ اشارے کے، کنایے کے ہیں. جسے ہم نے بیان کیا، قضاء حاجت کہا جاتا ہے، خلا کہا جاتا ہے، بیت الخلا کہا جاتا ہے، ٹوائلٹ کہا جاتا ہے، واش روم کہا جاتا ہے. اگر آپ اس کے صحیح معنی کو دیکھیں تو کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو اس کے ایک دم معنی کو بیان کر رہا ہو. یہ سب اشارے اور کنایے کے الفاظ ہیں. ایسے آپ دیکھیے مباشرت، بیوی کے پاس جانا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. الفاظ کیا استعمال ہوتے ہیں؟ جماع، ملنے کے معنی میں. ہم بستری، ایک بستر پر ہونا. مباشرت، ملنے کے معنی میں. یہ سب الفاظ کیسے ہیں؟ اشارے کے، کنایے کے الفاظ ہیں. اگر ان باتوں کو آدمی کھلے الفاظ میں کہنا شروع کر دے تو ایک مہذب سماج ایسے شخص کو بد تہذیب سمجھتا ہے، یا ایسی باتوں کو سن کر کے گھن محسوس کرتا ہے. ایسی چیزوں کو کھلے الفاظ میں بیان کرنا فحش ہے. یہ ہے فحش اصل. ہمارے سماج میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غیر مہذب معاشرے میں غیر مہذب لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ایسی بہت سی چیزوں کو کھلے الفاظ میں بولتے ہیں. یہ کیا ہے؟ فحش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ نہ فطری طور پر بولتے تھے اور نہ ارادے سے بولتے تھے. اور یہاں حدیث کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے، والفحش والبذاء من الشیطان. فحش بکنا، کھلے الفاظ میں باتوں کو بیان کرنا، جو چیز اشارے میں، کنایے میں کہنے کی ہے اس کو کھلے الفاظ میں بولنا. والبذاء، اور بے حیائی اختیار کرنا، من الشیطان، شیطان کی طرف سے. یہ شیطانی عادت اور فطرت ہے. وَهُمَا يُقَرِّبَانِ مِنَ النَّارِ وَيُبْعِدَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، اور یہ دونوں چیزیں انسان کو جہنم سے قریب کر دینے والی اور جنت سے دور کر دینے والی ہیں. ایک دیہاتی آدمی نے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی تو وہ کہنے لگا کہ ہم تو اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں العی من الحمق. ہم شعر میں کہتے ہیں العی من الحمق، یعنی کم بولنا بیوقوفی کی علامت ہے.
اس دیہاتی نے کہا کہ آپ حدیث بیان کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کم بولنا ایمان کی علامت ہے, ایمان کا حصہ ہے, اور ہمارے یہاں شعر کہا جاتا ہے العیو من الحمق, جیسا کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کم بولنا بے وقوفی کی علامت ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ غصہ ہو گئے اور کہنے لگے انی اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا ہے, وتجیئونی بشعرک المنتن, اور تم میرے پاس یہ بدبودار شعر لے کر کے آئے ہو. یہ صحابہ کا مزاج تھا. حدیث کے مقابلے میں کوئی آدمی کوئی بات کہتا تھا تو طیش میں آ جایا کرتے تھے. قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی بات رکھ دی جائے, گویا اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کو رکھا جائے, ایک ترازو میں دونوں رکھ دیا گیا. صحابہ کرام کو اس پر طیش آ جایا کرتا تھا. تو بہرحال حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بے حیائی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے, اور حیا انسان کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو چیزیں تمام انبیاء اپنی امتوں کو مسلسل لگاتار شروع سے بتاتے چلے آئے ہیں, انہی میں سے یہ بھی ہے اذا انت لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم شرم نہ کرو, شرم کا مادہ ختم ہو جائے, بے شرمی پر آدمی آمادہ ہو جائے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو خیر پر آمادہ کرنے والی نہیں ہو سکتی ہے. یہ آخری پاور ہے, آخری طاقت ہے, سبب ہے جو انسان کو خیر پر آمادہ کر سکتی ہے. قرآن, حدیث, نیک لوگوں کی صحبت, نیک لوگوں کی اچھی نصیحتیں اور باتیں, یہ ساری چیزیں خیر پر آمادہ کرنے والی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر ایک حیا اور شرم کا مادہ ہے. تمام انبیاء اپنی امتوں کو یہ بتاتے چلے آئے ہیں اذا انت لم تستحی فاصنع ما شئت, جب آپ شرم نہ کر سکیں, شرم کا مادہ بالکل ختم ہو جائے, آپ بے حیا ہو جائیں, فاصنع ما شئت, اب آپ جو چاہے کریں, آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں, اور معاشرہ تو بدنام لفظ ہے, خود ہم اور آپ اس کیفیت میں ہیں کہ بے حیائی ہمارے اور آپ کے اندر اور باہر چاروں طرف سے ہم کو گھیرے ہوئے ہے. ہماری زبان پر بے حیائی, ہمارے دماغ میں بے حیائی, ہماری آنکھوں میں بے حیائی, ہمارے لباس میں بے حیائی, ہمارے شادی بیاہ میں بے حیائی, ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں بے حیائی, ہمارے کاروبار میں بے حیائی. بے حیائی چاروں طرف سے ہم کو گھیرے ہوئے ہے. اور اس بے حیائی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے دھیرے دھیرے وہ پاور, جو آخری پاور تھا, جو انسان کو خیر پر آمادہ کرنے والا اور شر سے روکنے والا تھا, وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. اب آپ معاشرے میں سنیں گے لوگ عام طور سے یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہمیں دوسرے کی پرواہ نہیں ہے, ہم سے اس سے کیا مطلب, لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم کو جو اچھا لگ رہا ہے کر رہے ہیں. اور ایسا پایا جا رہا ہے. واقعی لوگوں کے خیالات اور نظریات اس قسم کے بن رہے ہیں. لوگ اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں کہ نیک آدمی, بزرگ آدمی, اچھا آدمی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا. یہ خیال ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ حیا کی آخری کیل تھی جو ہمارے ذہن و دماغ سے نکل چکی ہے. مفسرین نے, محدثین نے حیا کی دو قسمیں بیان کی ہیں, ایک حیائے ممدوح, ایک حیائے مذموم. پسندیدہ حیا اور غیر پسندیدہ حیا. پسندیدہ حیا یہ ہے کہ انسان کے اندر حیا اور شرم کا مادہ اس طرح پایا جائے کہ وہ اسے خیر پر آمادہ کرے اور شر سے اس کو روکے. انسان کے اندر حیا ایک قوت ہے, اس کے اندر ایک قوت پائی جاتی ہے حیا کے نام سے. اگر وہ حیا کی قوت انسان کو اچھائی پر آمادہ کرنے والی اور برائی سے روکنے والی ہے تو اسلام کی نظر میں یہ پسندیدہ حیا ہے, اور اسی کے سلسلے میں کہا گیا الحیاء من الایمان. یہ حیا ایمان کا ایک حصہ, ایمان کا ایک جز ہے. اگر حیا خیر پر آمادہ کرنے والی اور شر سے روکنے والی ہو. اذان ہو رہی ہے, بعض دفعہ آدمی کا ایمان اس کو نماز تک نہیں پہنچا پاتا ہے, لیکن حیا اس کو نماز تک پہنچا دیتی ہے. لوگ کیا کہیں گے, اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں کیا خیال رکھے گا. افسوس تو یہ ہے کہ یہ پسندیدہ حیا بھی ہمارے یہاں سے بہت دور جا چکا ہے. آپ دیکھیے, ہم اور آپ اپنا جائزہ لے لیں. آج مسجد بھری ہوئی ہے, ہم سب لوگ اسی مسجد کو بنانے, اسی مسجد کو تعمیر کرنے, اس مسجد کو آباد کرنے کی بات کرتے ہیں. 4 لوگوں کے درمیان آپ بیٹھ جائیے, سب اسی فکر میں لگے ہوئے کہ مسجد آباد کیسے ہوگی. لیکن ابھی جمعہ کے بعد اثر میں آ کر کے آپ دیکھیے گا,
اللہ رب العالمین کی طرف سے ہفتے میں 35 مرتبہ کہا جائے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہاں سے بلایا جا رہا ہے، گھر میں پڑھنے کے لیے نہیں بلایا جا رہا۔ اگر گھر میں پڑھنے کے لیے بلایا جاتا تو یہاں سے کیوں آواز دی جاتی؟ اللہ رب العالمین کا منادی اور مؤذن 35 مرتبہ حی علی الصلاۃ کہتا ہے، یہ ہماری بے حیائی اور بے شرمی نہیں تو اور کیا ہے کہ 35 مرتبہ میں سے ہفتے میں 1 مرتبہ آتے ہیں، 34 مرتبہ ہم دھتکار دیتے ہیں، نہیں چاہیے ہم کو صلاۃ، نہیں چاہیے ہم کو کامیابی۔ یہ کیا ہے؟ بے حیائی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جینے کا، شادی بیاہ کا، لباس کا طریقہ سکھلایا ہے، ہم اور آپ کھلے عام اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم لباس کو ہم دیکھ لیں، بے حیائی کی انتہا ہے جو لباس ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، نام لینے پر لوگ فتویٰ بازی کرنے لگتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام، لیکن جو لباس ہم اور آپ پہنتے ہیں اس کے بارے میں کبھی غور کر کے دیکھیں کہ اس میں کس قدر بے حیائی پائی جاتی ہے۔ جو لباس پہن کر ہم نمازوں میں آتے ہیں، عام طور سے پھرتے ہیں، بے ستری، اتنی بے ستری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا جسم نظر آئے، یہ بھی بے ستری ہے، اور آدمی کے جسم کی بناوٹ نظر آئے، یہ بھی بے پردگی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، مجھے اور زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، جو لباس ہم پہنتے ہیں اس میں ہمارے جسم کی بناوٹ کتنی نظر آتی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی رب کاسیات عاریات، وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے مگر ننگی ہوں گی، پہنے ہوئے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، یعنی ان کا لباس اتنا پتلا ہوگا، اتنا چست ہوگا کہ جسم کی رنگت یا جسم کی بناوٹ نظر آ رہی ہوگی۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اور آپ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں اور عمل کے میدان میں کوسوں دور ہیں، یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حیائے مذموم ہے۔ حیائے ممدوح، پسندیدہ حیا یہ ہے کہ آدمی کے اندر حیا کا مادہ پایا جائے جو اس کو خیر کی طرف آمادہ کرے، خیر پر عمل کرنے میں کوئی بھی دوسری چیز رکاوٹ نہ بننے پائے، اور شر سے دور رہنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بننے پائے۔ یہ حیا ہے، یہی وہ اصلی حیا ہے جس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور ناپسندیدہ حیا یہ ہے کہ آدمی شرم کرے خیر پر عمل کرنے کے معاملے میں اور شر کو چھوڑنے کے معاملے میں۔ کسی اچھائی کو اختیار اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کو شرم آ رہی ہے۔ داڑھی کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ شرم آ رہی، لوگ کیا کہیں گے۔ اسلامی لباس کیوں نہیں پہن رہے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے۔ نماز روزے کی پابندی کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ اسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق شادی بیاہ کیوں نہیں؟ لوگ کیا کریں، شرم آتی ہے۔ یہ حیائے مذموم ہے، اسلام کی نظر میں یہ ناپسندیدہ حیا ہے۔ تو حیائے مذموم وہ ہے جو انسان کو شر پر آمادہ کرے، برائی پر آمادہ کرے اور خیر سے روکے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اندر اس مردہ حیا کو ٹٹول کر کے اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ حیا کی نصیحت تمام انبیاء شروع سے آخر تک کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم اور آپ ٹٹول کر کے دیکھیں، اگر ہمارے اندر بے حیائی پائی جاتی ہے، ہماری زبان میں، ہمارے لباس میں، ہمارے طور طریقے میں، تو سمجھ لینا چاہیے ہم کو ایمان سے بہت دور کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان پر قائم رہنے اور ایمان کے تمام اجزاء کو سمجھنے اور اس کو اپنے اندر داخل اور شامل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔